مکہ جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی، اس میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قریش قبیلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمرو بن لحی الخزاعی کا دور آیا۔ عمرو مدینہ کا دولت مند بندہ تھا، اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے جو زمانے میں بڑی شرف اور عزت کی بات سمجھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مکہ سے شام گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، اسے ایک بڑا منظر اچھا لگا، اس نے پوچھا کیوں ایسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بت ہمارے حاجت روا ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی کسی بت کو پوجتا ہے تو اس بت کو نہیں پوج رہا ہوتا، وہ جس چیز کا بت ہوتا ہے نا اس کی طرف نسبت کر کے اسے پوج رہا ہوتا ہے۔ مثلا بت بنا ہوا نعوذ باللہ من ذلک، کسی نبی کے نام پر بت بنا لیا، اب اصل میں بت کی نہیں مٹی کی نہیں عبادت کر رہے ہوتے، جس چیز کی طرف نسبت ہے نا وہ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے حاجت رواں ہیں، یہ بت ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، ہمیں لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ اس نے ان سے کچھ بت خریدے اور خانہ کعبہ کے پاس رکھ دیے۔ چونکہ وہ بااثر شخص تھا، پیسے والا شخص تھا، شروع میں لوگوں نے تھوڑا بہت اعتراض کیا، لیکن بعد میں لوگوں کو یہ بات بھلی لگنے لگی کہ ہم ان بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم ان کی پوجا ایسی نہیں کرتے، ہم تو بس یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ بات شیطان ان کے دل میں ڈال دی، چونکہ کعبہ عرب کا مرکز تھا، سارے قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ مکہ میں بت پرستی کی شروعات عمرو بن لحی الخزاعی کے ہاتھ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بت پرستی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے عمرو کو میں نے جہنم میں اس حالت میں دیکھا، اس کی آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں وہ گھسیٹا ہوا چل رہا ہے۔ عمرو جس نے مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کرائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا میں نے عمرو بن لحی کو اس حالت میں جہنم میں دیکھا ہے، اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ ایک بات پکی ذہن میں بٹھا دیں، ہر صورت میں ذہن میں بٹھا دیں، ہمارے حاجت روا، ہمارے مشکل کشا، ہماری ضروریات پوری کرنے والے، ہمیں اولادیں دینے والے، ہمیں رزق دینے والے، ہماری بگڑیاں بنانے والے، ہماری فریادیں سننے والے اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بس ساری چیزوں کے بنیاد، جتنا مرضی کوئی نیک بندہ ہو جائے نا، اولاد نہیں دے سکتا، جتنا مرضی کوئی پہنچا ہوا ہو جائے نا، پانی نہیں برسا سکتا، جتنا مرضی کوئی نیک سجدہ تہجد گزار کیوں نہ ہونا، وہ بگڑی نہیں بنا سکتا۔ نفع دینا، نقصان ہونا، بیمار ہونا، بیماری سے شفا ہونا اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یہ پکی بات، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی کیا ہے، ہم سب کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نہ کسی قبر والے کی سے مانتے ہیں، نہ کسی زندہ سے مانتے ہیں، نہ کسی مردہ سے مانتے ہیں، ہماری حاجتیں پورے کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرد کے بارے میں شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ شادی ہونے کے بعد یعنی عورت کے لیے لازم اور واجب ہے اپنی خامن کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے گھر کو آباد کرے، اس کی عزت کرے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یعنی مرد پر سب سے زیادہ کس کا احترام واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک فضیلت و نعمت دوستوں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ پڑوس والوں سے، دوستوں سے، چاہے وہ کلاس فیلو دوست ہوں، ساتھ پڑھنے والے دوست ہوں، یا ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں، یا ویسے دوست ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا اور بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی محبت پیدا کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی اسرار صاحب، ہمارے بھائی کا افتخار صاحب کی والدہ پچھلے سال فوت ہو گئی تھی، آج انہیں ایک سال پورا ہو گیا ہے۔ ان کی مغفرت کی، دیگر سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ہمارے رب کی آپ ہماری مغفرت فرما دیں، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دیں، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دیں، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما دیں، ہماری عورتوں مردوں کی مغفرت فرما دیں، ہمارے بچے بچیوں کی مغفرت فرما دیں۔ کریم رحمۃ اللہ ہمارے بھائی اسرار صاحب کی والدہ صاحبہ کی، ان کے والد صاحب کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر کا معاملہ فرما دے۔ کریم رحمۃ اللہ ہر شر اور فتنہ سے ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما دے۔ اللہ جب اپنے سارے کام آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ حاجت روا ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اللہ جی آپ ہماری دستگیری کرنے والے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں اولادیں دینے والے ہیں، اللہ جی آپ ہمارے سارے کام بنانے والے ہیں، اللہ جی نفع کے مالک بھی آپ ہیں، نقصان کے مالک بھی آپ ہیں، اللہ جی ساری خیر اور بھلائیاں جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ بھی فرما دیں۔ سارے شرور و فتن جن سے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری ان سے حفاظت فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔